أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گزشتہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نابینا، پاؤں سے معذور اور بیمار آدمی کے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، حرج ان سے اٹھا لیا گیا ہے. اگر وہ جہاد میں نہ جا سکیں، جمعہ میں نہ جا سکے، جماعت کی نماز میں شریک نہ ہو سکے، اسی طرح سے کھانے میں کسی کے ساتھ مل کر کھا رہے ہیں، کچھ زیادہ کھا لیا یا اچھا کھا لیا زیادہ، تو وہ اس میں کوئی تنگی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عام حکم بتلایا تھا جس میں اپنے گھر والوں کے، اپنی اولاد کے گھر میں، بیوی کے گھر میں، اسی طرح سے باپ دادا کے گھر میں ہے یا ماں، دادی، نانی، ان لوگوں کے گھر میں، یا اپنے بھائی بہن کے گھر کے اندر کچھ کھا لیں بلا اجازت کے تو کوئی حرج نہیں ہے. تقریباً 11 قسم کے رشتے یہاں بتلائے ہیں. جو 11 قسم کے رشتوں کا تذکرہ کیا، اگر وہ گھر میں حاضر نہیں ہے، غیر حاضر ہیں، پھر بھی اگر کھا لیں تو کھا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں صرف کھانے کی اجازت ہے، لے جانے کی یا بھر کر چھپا دینے کی اس کی اجازت نہیں ہے. زحیلی نے لکھا ہے کہ کھانے کے معاملے میں اس طرح کی تنگی کو ختم کر دینا اور اٹھا لینا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ملکیت کسی کی خاص ہے، جیسے کہ اپنے گھر کے اندر جا رہے ہیں تو بیٹے کا مال بھی اپنا مال ہے، یا رشتہ داری کی وجہ سے، یا وکالت ہے، کسی نے کوئی کام سونپ رکھا ہے کہ یہ کرتے رہنا، یا اجازت دے رکھی ہے کہ آپ اس میں سے استعمال کر سکتے ہیں، یا یہ کہ ملکیت ہے، غلام ہے، باندی ہے، ان کا گھر ہے، یا پھر دوستی. یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ کھانے کی اجازت یا تو ملکیت خاصہ کی وجہ سے ہے، یا رشتہ داری کی وجہ سے ہے،
یا کسی کو سونپ رکھا ہے کوئی کام، یا یہ کہ اجازت لے رکھی ہے یا دوستی ہے، تو یہ کھانے کی اجازت رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں داخل ہوتے تھے، جس کو بیرحا کہتے تھے، اور بسا اوقات وہاں سے پانی بھی پیتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ہمارا مال اللہ کے نبی کا مال ہے۔ یہ سب چیزیں کھانے کی جو ہے وہ کھانے تک کی ہے، اور وہ بھی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ معمولی قسم کی چیز ہو اور بہت زیادہ مہنگی اور اس طرح کی جو اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں اس کی تو اجازت لینی پڑے گی۔ عرب حضرات کے اندر یہ عادت تھی، عادت کی بنیاد پر یہ حکم تھا، لیکن اگر کسی علاقے میں ایسا ہو کہ اس کو لوگ برا سمجھتے ہو تو پھر اجازت لینی پڑے گی۔ چونکہ عرب حضرات کی زندگی تکلف والی نہیں تھی، وہ تو دعوت کرتے تھے، کھانا ختم ہو گیا بھائی کھانا خلاص خلی، اور ہماری یہاں تو عزت چلی جائے گی، یہ کرو وہاں سے لاؤ یہاں سے لاؤ۔ ہم لوگ پرتکلف زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے یہاں تکلفات زیادہ ہے، کسی کو کیا لگے گا، کوئی کیا کہے گا، اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر جہاں شک و شبہ ہو تو وہاں اجازت ہونی چاہیے، صریح اجازت کی ضرورت ہوگی۔ جیسے آج دوستوں میں بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ہر دوست کو وہ اجازت نہیں ہوتی، بعض دوستوں کو اجازت ہوتی ہے بعضوں کو نہیں ہوتی۔ دوست اس درجے کی دوستی رکھتا ہو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تھے، دیکھا کہ دوستوں کی ایک جماعت ان کے گھر میں کھانا کھا رہی ہے، ان کے بستر کے نیچے کچھ خبیث یعنی حلوہ، ایک خاص قسم کا حلوہ ہوتا ہے وہ، اور اچھے اچھے کھانے پڑے ہوئے تھے، وہ نکال کے کھا رہے تھے۔ جب ان کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور ہنسے، اور یہ فرمایا کہ ہاکذا وجدناہم، اسی طرح سے ہم نے بڑے بڑے صحابہ کو کرتے ہوئے پایا ہے۔ ایسی بے تکلف ان کی زندگی تھی اور اتنی اپنائیت تھی ان لوگوں کے اندر۔ دوسری ایک بات جو میرے ذہن میں آئی تھی وہ عرض کر دیتا ہوں کہ بھائی اور بہن کے رشتے کے فوراً بعد چچا اور پھوپھی کا تذکرہ کیا، اس کے بعد ماموں اور خالہ کا تذکرہ کیا، چونکہ وہ اسباط میں سے ہیں، چچا اسباط میں سے ہے اور ماموں اور خالہ ہے وہ تو ذوی الارحام میں سے ہے۔ آج معاملہ ہمارا الٹا ہو گیا، آدمی اپنے ماموں اور خالہ کے ساتھ اتنا رشتہ رکھتا ہے کہ اپنے سگے چچا اور جو اس کو کزن، کلوز کزن کہتے ہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں، جیسے کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں، ان کے ساتھ پرائے جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر پہلے چچا اور پھوپھی کا تذکرہ کیا، بعد میں ماموں اور خالہ کا تذکرہ کیا۔ خیر، یہ تھوڑی سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ رشتہ داری کے اندر بھی فرق مراتب نہیں کرتے، ہم اپنے مفادات کی بنیاد پر رشتہ داریاں رکھتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار ہمیں یہ نفع دے رہا ہے، یا ہمیں ان سے فلانی چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور وہ کام لگتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ رشتہ داری کی بنیاد اس بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہم کو یہ دیتا ہے یا یہ نفع پہنچاتا ہے۔ رشتہ تو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، رشتہ داریاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن کی گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو، اس سے کون مراد ہے؟ امام راضی نے لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کو آپ نے اپنے گھر کی چابی دے رکھی ہو، اس کا جو وکیل ہے، سامان کی حفاظت کرنے والا، چوپایوں کی حفاظت کرنے والا، وہ آدمی کھا سکتا ہے۔ ملک المفاتیح مطلب یہ ہے کہ کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہو، اس کی حفاظت میں ہو۔ اور دوسرا ایک قول یہ ہے
کہ مفسر ضحاک فرماتے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپاہج قسم کے تھے، جن کے ہاتھ میں مجاہدین اپنے گھر کی چابیاں دے کر جاتے تھے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اپنے غلام باندی کا جو گھر ہے جہاں وہ رہ رہے ہیں، اس لیے کہ غلام کا مال وہ مولا کا مال ہوا کرتا ہے۔ اور آخر میں دوست کا تذکرہ ہے، اور دوستی کے بارے میں نے جیسے عرض کیا، تفسیر روح البیان میں بھی اس کے اوپر اچھی خاصی تفصیلات لکھی ہے کہ دوست تو وہی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بہت گہری دوستی ہو۔ فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے دوست کے گھر آئے، دوست نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے دوست کی باندی سے کہا کہ فلاں جگہ سے یہ تھیلی لے آؤ جس کے اندر درہم رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کچھ نکالے اور باقی جو باندی تھی اس کو واپس کر دی۔ جب مکان کا مالک آیا، باندی نے صورتحال سے واقف کیا، انہوں نے سنا اور اس کا شکریہ ادا کیا، اور اس شکریہ کے اندر اس باندی کو آزاد کر دیا۔ اسی لیے دوستی کی انتہا کیا ہے؟ عوارف المعارف کے حوالے سے تفسیر روح البیان میں لکھا کہ جب کوئی آدمی کسی دوست سے کہے کہ تھوڑا مال تو اپنے مال میں سے مجھے دے دے، وہ جواب میں یوں کہے کہ بہت تھوڑا ہے، تو اس کو دوست نہیں شمار کیا جائے گا۔ دوست اگر ہے تو جو ہوگا وہ پیش کر دے گا کہ لو یہ ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ دوست جانی بہتر از مال فانی، جو جانی دوست ہوتا ہے جو جان حاضر کر دے، ایسا دوست بہتر ہو جائے مال فانی کے مقابلے میں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کسی کے گھر میں یہ رشتہ دار جاتے ہیں، اس گھر کا مالک راضی ہونا چاہیے، یا تو صریح اجازت دے دے، یا قرینہ سے پتہ چلتا ہو کہ یہ اگر میں کھاؤں گا اس کے گھر میں سے تو اس کو برا نہیں لگے گا بلکہ وہ خوش ہوگا، تو وہاں گنجائش رہے گی، اجازت رہے گی۔ آگے آج جن آیتوں کو پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا حکم بیان کیا، لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ تم سب آپس میں مل کر کھاؤ یا جدا جدا کھاؤ۔ کل گزشتہ جیسے عرض کیا تھا کہ لیس بن بک کنانی، ان کے قبیلے میں ایک شخص تھا جس کی عادت تھی کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے بغیر مہمان کے، جب تک مہمان نہیں ملتا تھا نہیں کھاتے تھے، یہاں تک کہ شام ہو جاتی، شام کو تھوڑا کچھ کھا کے پھر سو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا کہ اکیلے اکیلے کھاؤ یا مل کے کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، شیطان من اکل وحدہ، شیطان ہے وہ آدمی جو اکیلا کھاتا ہو۔ تو اس حدیث کا کیا ہوگا؟ کہا کہ یہ تو تخویف کے لیے اور ترہیب کے لیے اور آدمی کو عادی بنانے کے لیے کہ اکیلا اکیلا نہ کھایا کرے، کسی کو ساتھ میں شریک کیا کرے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کھانے پہ جتنے ہاتھ شریک ہوتے ہیں اس میں اتنی برکت ہوتی ہے۔ بعض روایت میں اسی لیے کہا گیا شر الناس من اکل وحدہ وضرب عبدہ ومنع رفدہ، لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جو اکیلا کھاتا ہو۔ اکیلا کھانا اجازت تو ہے شریعت کی طرف سے، تکلفات نہ کرے، اکیلا ہو تو اکیلا کھا لے۔ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن آسودگی حاصل نہیں ہوتی، یعنی پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید آپ اکیلے اکیلے کھاتے ہوں گے۔ تو انہوں نے بتایا کہ بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرمائے کہ ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ کا نام لے کر کھاؤ تو تمہیں برکت دی جائے گی۔
تعلیمات نبویہ کے اندر میرے عزیزو یہی چیز ہے کہ وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اس میں برکتیں بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی ہمدردی بھی ہوتی ہے۔ ایک آدمی اچھا خود ہی کھاتا رہے، دوسروں کو گھٹیا قسم کا کھلاتا رہے، اس سے آدمی کے اندر دل سخت ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ساتھ مل کر کھائیں گے تو اچھی چیز سوچے گا کہ میں کھاتا ہوں تو میرا ساتھی بھی کھاوے۔ تفسیر روح البیان کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ من اکل وذو عینین ینظر الیہ ولم یواسہ ابتلی بداء لا دواء لہ۔ جو آدمی کھانا کھا رہا ہے اور دو آنکھ والا آدمی یعنی انسان اس کو کوئی دیکھ رہا ہے، اس نے اس دیکھنے والے کو اس کی مواسات نہیں کی، اس کو کھانے پہ نہیں بلایا، تو اس کو ایسی بیماری لاحق ہوگی کہ جس کی کوئی دوا نہیں ہوگی۔ یہ گھروں کی بات ہے، ہوٹل کا معاملہ تو الگ ہوتا ہے۔ ہاں اگر آدمی جنگل میں ہے یا کسی جگہ ایسی جگہ ہے جو ہوٹل نہیں ہے تو پھر کسی کو دیکھ لیا تو اس کو بلانا چاہیے کھانے کے اوپر، چاہے غیر ہی کیوں نہ ہو۔ روایت کا جو لفظ ہے ذو عینین، دو آنکھ والا، دو آنکھ والے سے مراد انسان ہے۔ امام نصفی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، ایک ساتھ مل کر کھاؤ یا اکیلے کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سفر کے اندر جواز تناوت کا پتہ چلتا ہے۔ کیا ہے تناوت؟ ساتھیوں میں سے مثال کے طور پر سفر میں 5 ساتھی ہے اور 5 ساتھیوں نے خرچہ نکالا ہے، اب یہ سب ساتھ مل کر کھا رہے ہیں ایک ساتھ مل کر، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مال ملا دیا جائے پھر ان میں سے ہر ایک کھاوے، یہ بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلے جمیعہ کو بیان کیا، ایک ساتھ مل کر کھانے کو بیان کیا، اور بعد میں فرمایا کہ اشتاتا، الگ الگ کھاوے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مفسر قلبی فرماتے ہیں کہ لوگ جب کھانا کھاتے تھے ایک ساتھ مل کر، ان کے ساتھ نابینا بھی ہوتے تو اس نابینا آدمی کے لیے اس کا کھانا الگ کر دیتے تھے۔ اسی طرح سے کوئی اپاہج ہوتا یا بیمار ہوتا، معذور ہوتا تو اس کا کھانا الگ کر دیتے تھے۔ وہ ڈرتے تھے اس وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ضروری نہیں ہے، اکیلے کھاؤ یا یہ کے ساتھ کھاؤ۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگ اکیلے اس لیے کھاتے تھے کہ اگر ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے تو ہم سے کوئی ایسی حرکت ہو گئی کہ دوسرے ساتھی کو ناگوار گزرے گی، وہ بات ان کو نفرت ہوگی، تکلیف دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ ضروری نہیں ہے، تم چاہے ساتھ مل کر کھاؤ یا اکیلے کھاؤ۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور حکم بیان کیا ہے جو مسئلہ سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، پھر جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنے آپ کو سلام کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک سلام، پاکیزہ سلام کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔
اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے سامنے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ سلام کرنے کا مسئلہ، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اذا دخلت على اہل بیتک فسلم علیہم تکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک۔ جب تم اپنے گھر میں گھر والوں کے پاس جاؤ، داخل ہو تو ان کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے برکت کا باعث ہوگا اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ آج میرے عزیزو ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر اس بات کو بیان کیا، اور کیسے انداز میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تم اپنی ذات پر سلام کرو، اپنے آپ پر سلام کرو۔ اس کا فائدہ خود کو ملنے والا ہے۔ گھر کے اندر کوئی ہے نہیں تو کس طرح سے سلام کریں گے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور بھی کچھ الفاظ ہیں جو مفسرین نے الگ الگ طریقے سے بیان کیے، اس لیے کہ سلام کے بھی مستقل احکام ہیں میرے بھائیوں۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی اہلھا، جب تم گھروں میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، فاذکروا اسم اللہ علیہ، پھر اللہ کا نام لو، اس لیے کہ فإن أحدكم إذا سلم حين يدخل بيته وذكر اسم الله تعالى على طعامه، اس لیے کہ تم میں سے جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے اور کھانے پہ اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، لا مبیت لکم ہاہنا، آج یہاں رات گزارنے کا موقع نہیں ملے گا، ولا عشاء، شام کا کھانا بھی یہاں نہیں ملے گا۔ اور وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ أَحَدُكُمْ إِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى طَعَامِهِ، اور جب کوئی تم میں سے داخل ہو اور سلام نہ کرے اور کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھے، قال الشیطان لأصحابی، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، ادرکتم المبیت والعشاء، آج تم لوگوں نے اپنا رات گزارنے کی جگہ بھی پا لی ہے اور سونے اور کھانے کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تم گھروں میں جاؤ تو خدا کا سکھایا ہوا بابرکت اور عمدہ سلام کہا کرو، میں نے تو آزمایا ہے کہ یہ سراسر برکت ہے، اور اسلامی تحیہ میرے عزیزو دوسرے تمام تحیات سے کئی گنا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، تحیہ سلام کرو، اور کیسا؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، برکت والا ہے اور پاکیزہ ہے۔ برکت والا چونکہ اس سلام کے اندر دعا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا السلام علیکم، گھر والے ہیں تو السلام علیکم کہیں گے، تو اس میں دعا دی گئی سلامتی کی، اور اس کے ساتھ فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے محبت بڑھے گی۔ آج ہم اپنی بیوی کو ہی سلام نہیں کرتے، گھر میں جاتے ہیں تو بھابھیوں کو تو سلام کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اجنبی عورتوں کو سلام کرنے کو بہت کمال سمجھتے ہیں، لیکن اپنی سگی ماں کو سلام نہیں کرتے، سگی بہن کو سلام نہیں کرتے، گھر میں داخل ہوتے ہیں اپنی اولاد کو سب کو السلام علیکم کہہ کر داخل ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے السلام کیا ہے؟ اللہ کا نام بھی ہے، سلام کے معنی سلامتی کے بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مبارکتاً طیبہ سے مراد اچھی خوبصورت سلام کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کی وصیت کی. فرمایا کہ انس کامل وضو کرو تمہاری عمر بڑھے گی. جو میری امت ملے اسے سلام کرو نیکی بڑھے گی. گھر میں سلام کر کے جایا کرو گھر کی خیریت بڑھے گی. چاش کی نماز پڑھتے رہو. تم سے اگلے لوگ جو خدا والے بن گئے ان کا یہی طریقہ تھا. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ چھوٹوں پر رحم کرو بڑوں کی تعظیم و توقیر کرو تو قیامت کے دن تم میرے ساتھی ہوگے. یہ روایت ہے. تفسیر روح البیان کے اندر مختصراً 3 باتوں کو نقل کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی. فما قال لشيء فعلته لما فعلت. کسی چیز کے بارے میں حضور نے میں نے کسی کام کو کیا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا تھا. اور کسی چیز کو میں نے توڑ دیا تو یہ نہیں پوچھا کہ لما کسرت کیوں توڑا. ایک مرتبہ میں حضور کو پانی آپ کے ہاتھ مبارک پر ڈال رہا تھا. آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا الا اعلمک ثلاث خصال تنتفع بها. انس میں 3 باتیں ایسی نہ سکھاؤں تمہیں جس سے تم کو نفع حاصل ہو جس سے تم فائدہ اٹھاؤ. میں نے کہا بلا بھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ. اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان آپ بتا دیجئے. فرمایا متى لقيت احدا من امتی فسلم علیہ یطول عمرک. میری امت میں سے کسی کو تم ملو تو اس کو سلام کرو تمہاری عمر لمبی ہوگی. وَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَكْثُرْ خَيْرُكَ. جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو ان لوگوں کو سلام کر تیری خیر بڑھ جائے گی. وَصَلِّ صَلَاةَ الضُّحَىٰ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَبْرَارِ الْأَوَّابِينَ. چاش کی نماز پڑھا کرو اس لیے کہ یہ نیک پاکیزہ لوگوں کی نماز رہی ہے. اس پہ تفسیر روح البیان والے نے نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے اوپر لمبی عمر کی خوشخبری سنائی. اس لیے کہ جب آپ سلام کرو گے اس میں سامنے والے کو دعا دے رہے ہو تم سلامت رہو. اب مومن کی دعا گھڑی ہوتی اللہ قبول کر لیتا ہے. تو آپ نے اس کو دعا دی. اس دعا کی برکت سے عمر بڑھی. اور دوسری بات آپ نے فرمایا کہ میری امت کو جب ملے تو اپنے گھر والوں کو جب ملو تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. یہ داخلی سلام ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت بتلائی کہ خیر بڑھ جائے گی. اس لیے کہ گھر کے اندر تو خیر کی ہی ضرورت پڑتی ہے. اور اس روایت میں جو وضو کا تذکرہ ہے چاش کی نماز کے لیے اس پہ واللہ عالم تفسیر روح البیان والے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کے ساتھ ملا دیا اور کیا فرمایا کہ چاش کی نماز پڑھا کرو اس لیے کہ یہ نیک لوگوں کی نماز ہے. نفل نمازوں میں افضل تو یہ ہے کہ اخفا ہو. آدمی اپنے گھر کے اندر پڑھے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے چاش کی ہو یا کوئی اور نفل نماز ہو. پھر ایسے وقت میں جب کہ لوگ اپنے کاروبار میں اور اپنے دوسرے مشاغل کے اندر مشغول ہوتے ہیں ایسے وقت اگر کوئی چاش کی نماز پڑھے گا تو ظاہری بات ہے کہ یہ نیک لوگوں کا ہی کا کام نیک لوگوں ہی کا تو کام ہے. اب سلام کے الفاظ کیا ہونے چاہیے تو تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین.
ہمارے اوپر بھی سلامتی اور اللہ کے بندوں کے اوپر بھی سلام، نیک بندوں پر سلامتی۔ اگر فرشتے ہوں گے تو فرشتوں کو بھی سلام مل جائے گا۔ یہی حال مسجد کا بھی، آدمی مسجد میں داخل ہو کوئی نہیں ہے تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہے۔ فرشتے ہوں گے، اگر نیک صالح جنات ہوں گے تو ان کو بھی سلام ہو جائے گا اور اپنی اوپر بھی سلام ہو جائے گا۔ البتہ میرے عزیزو، سلام کے بارے میں کچھ احکام کو جاننا بہت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہے، ان حقوق کے اندر سلام کرنے کو بھی بتلایا ہے۔ ہاں، جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ سلام محبت کا نسخہ ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی چیز کہ اس کو تم کرو گے تو آپس میں محبت کرو گے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ لیکن ہر ایک کو سلام کیا جائے گا۔ بعض جگہ ایسی ہے کہ جہاں سلام کرنے سے منع کیا گیا، جیسے کہ نوجوان عورتوں کو جو اجنبی ہے ان کو سلام کرنا منع ہے، یہ فتنے کی جگہ ہے۔ اسی طرح سے یہود و نصارہ کو سلام کرنا وہ بھی منع ہے، کیونکہ یہ تو اعزاز کی چیز ہے۔ آپ کسی کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، یہ اعزاز کی چیز ہے، اور اعزاز کے لائق تو ایمان والا ہوتا ہے، لہذا ایمان والے کو سلام کرو۔ جو بدعت کے اندر مبتلا ہے ان کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح سے فاسق کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ بعض لوگوں کو برا لگ گیا، جب میں نیوزی لینڈ میں تھا تو میں نے یہ مسئلہ کہا تو داڑھی منڈانے والے، داڑھی کٹوانے والے، ظاہری بات ہے کہ شریعت کے خلاف کرنے والے، چاروں امام میں سے کسی امام نے ایک مشت سے کم ہونے کی صورت میں داڑھی کو کاٹنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ یہ تو ہم لوگ بولتے ہیں سنت ہے، سنت۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ داڑھی کا ثبوت اور داڑھی کا جو حکم ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو سنت کہا جاتا ہے اس سے ثابت ہے، اس لیے داڑھی کو سنت کہتے ہیں، ورنہ حکم کے اعتبار سے داڑھی رکھنا واجب ہے۔ جو داڑھی کاٹ رہا ہے یا منڈوا رہا ہے وہ 24 گھنٹے کا گنہگار ہے۔ 24 گھنٹے کا سو رہا ہے پھر بھی گنہگار، نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی گنہگار، اس لیے کہ وہ ہر وقت اللہ کے نبی کی سنت اور اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف چل رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سلام کرنا علماء نے مکروہ لکھا ہے، کیونکہ یہ فاسق کے جہوری ہے، اوپنلی گناہ کر رہا ہے، اس کو آپ عزت دے رہے ہو۔ یہ مسئلہ ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے، اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، باقی ہے تو یہی مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ایک بات اور میں نقل کر دیتا ہوں کہ ایک آدمی پوری جماعت کو سلام کر دے بس کافی ہے، ہر ایک کو الگ الگ سے سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر جماعت گزرے تو ان میں سے ایک کا سلام کرنا کافی ہے۔ روایات میں اس کے احکام بتائے، یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقائد علی القائم والقلیل علی الکثیر، یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد۔ سوار آدمی چلنے والے کو سلام کرے گا اور چلنے والا آدمی بیٹھنے والے کو سلام کرے گا، والقلیل علی الکثیر، اور تھوڑے لوگ ہوں گے تو زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے۔ یہ روایت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ سوچئے اس بارے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی حفاظت کے کتنے سامان کر دیے۔ گھر میں داخل ہو رہے وہاں بھی سلامتی مانگی جا رہی ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے اوپر سلام ہو اور نیک لوگوں پر سلام۔ یہ دعا بھی ہے سلامتی کی۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ ایک تو آنے کا سلام اور ایک روانگی کا سلام ہوتا ہے۔ آدمی جب کسی اللہ والے کے پاس جاوے یا کسی کو ملنے، ایمان والے کو ملنے کے لیے جاوے تو جاتے سلام کرے گا، اور پھر واپسی کا سلام بھی کرے گا، اور واپسی کا سلام زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ
جب پہنچے ہیں وہاں سلام کیا تو سامنے تو تکلیف کم پہنچتی ہے، آدمی کسی کے سامنے کم تکلیف پہنچاتا ہے، جب اس کے سامنے نہیں ہوتے غائب ہو جاتا ہے تو زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے، تو آدمی جاتے ہوئے رخصتی کا سلام کرتا ہے، وہ زیادہ افضل ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی آیات کو واضح کر کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ سمجھو۔ آگے جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم بتلایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کرام بھی اجازت لے کر جاتے تھے، منافقین بھی بہانہ نکال کے جاتے تھے۔ علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ اوپر کی آیات جن کی تفسیر ہوئی اس میں آتے وقت سلام کرنے کا حکم تھا، اس آیت کے اندر جاتے وقت سلام کرنے کا تذکرہ، جاتے وقت اجازت لینے کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ اوپر کی آیات میں پہنچتے وقت اجازت لینا ہے، یہاں پر وہاں سے واپس ہوتے وقت اجازت لینا ہے، اور یہ خاص طور پر مجلس نبوی الف الف صلاۃ علی صاحبہ کے آداب کو بیان کیا ہے۔ آپ کی مجلس کے کیا آداب ہیں؟ حضور کی مجلس میں جاؤ تو پہلے اجازت، دوسری بات ہے کہ آپ اگر بلاویں تو حاضری ضروری واجب ہے، تو آپ کی مجلس میں بغیر اجازت لیے اٹھ کر چلے جانا اور آپ کے بلانے پر حاضر نہ ہونا، یہ سب منافقین کا شیوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کا ادب و احترام ایمان کا جز ہے۔ یہیں پر علماء کرام نے، چونکہ ہمارے رہنما اور پوری امت کے ہادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی مجلس کے یہ آداب ہیں، تو آپ کی جو نیابت کرنے والے علماء کرام ہیں، اسی طرح سے مرشدین ہے، اہل اللہ ہیں، ان کی مجلس میں جانے سے پہلے بھی اجازت لینا چاہیے، وہاں سے واپسی کے وقت بھی اجازت لینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی نبی کے نائب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ترویج کرنے کے لیے امت تک پہنچانے کی فکر کر رہے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے، بیک گراؤنڈ غزوہ احزاب جس کو خندق بھی کہتے ہیں، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس غزوے میں، اس جنگ کے اندر مشرکین عرب جس کا سردار ابو سفیان بعد میں رضی اللہ عنہ ہوئے، وہ ابو سفیان تھے، دوسری جماعتوں کو ایک کیا تھا، الگ الگ جماعتوں کو لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا۔ شوال کا مہینہ تھا، یہی مہینہ چل رہا ہے شوال کا، سن ہجری 5 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے بڑی کھائی خندق کھودی تھی حملے سے بچاؤ کے لیے، اور آپ بنفس نفیس اس میں شریک ہوئے۔ بیہقی اور محمد ابن اسحاق کی روایت میں ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تمام صحابہ خود خندق کھودنے میں مصروف کار تھے، مگر منافقین اول تو آنے میں سستی کرتے تھے، پھر آ کر بھی معمولی سا کام دکھانے کے کرتے اور چپکے سے غائب ہو جاتے تھے۔ اس کے برخلاف ایمان والے سب کے سب جاں فشانی سے محنت کے ساتھ لگے رہتے، اور کوئی مجبوری اور ضرورت پیش آتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً ایمان والے وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے،
وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، اور جب وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کسی ایسی بات پر جو سب کو جمع کرنے والی ہو تو وہ نہیں چلے جاتے یہاں تک کہ آپ سے اجازت لے لیتے ہیں۔ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، یقیناً وہ لوگ جو آپ سے اجازت لے رہے ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، پھر جب وہ لوگ آپ سے اجازت مانگے اپنے کسی کام کے لیے تو آپ ان میں سے جس کے لیے چاہیں اجازت دے دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے یا آپ کے شان رفیع کے جو آداب ہیں اس کو بیان کیا ہے، ایمان والوں کی ایک عادت بتائی، وہ کیا ہے کہ امر جامع کے اوپر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایسے ہی نہیں چلے جاتے۔ امر جامع سے کیا مراد ہے؟ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرنا ضروری سمجھے، مثال کے طور پر جہاد کے لیے مشورہ کرنا ہے، جمعہ کی نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے، عیدین کے لیے بتایا جا رہا ہے، یا کوئی مجلس مشاورت ہے تو وہ امر جامع ہے۔ فقہائے کرام کا اتفاق ہے چونکہ یہ حکم دینی ہے اور اسلامی ضرورت کے لیے جاری کیا گیا ہے، اور ایسی ضرورتیں ہر زمانے میں ہو سکتی ہے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہے۔ جہاں کہیں اس طرح سے پوری امت کا کوئی مسئلہ ہو تو یہ سوچ کر کہہ رہے چھوڑو یار کیا جانے کا، آج میرے اللہ کے بندو ہم لوگوں نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یہ سوچ سوچ کر کہ مجھے کیا، میرے باپ کا کیا، ہمیں کیا لینا دینا، ہم نے امت کے مسائل کو نہیں سمجھا، یہ سوچ کر ہم نے چھوڑ دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ امر جامع جیسے اس زمانے میں تھا اس زمانے کے اندر بھی ہے، اس زمانے کے اندر بھی اس طرح کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ سوال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ آپ سے اجازت لینا، اگر اجازت مانگیں تو آپ جن کو چاہیں اجازت دے دیں اور استغفار کریں، تو اجازت کی ضرورت، اجازت دے دی، اب استغفار کی کیا ضرورت، دعائے مغفرت کرنے کی کیا ضرورت؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے وہ آدمی جدا ہو رہا ہے، اس میں ایک قسم کا شبہ ہو سکتا تھا کہ اس مجلس سے بڑھ کر کوئی مجلس نہیں ہے، پھر وہ دوسری مجلس کو ترجیح دے رہا ہے، تو نعوذ باللہ کیا وہ مجلس اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس مجلس کو چھوڑ کر اس مجلس میں جا رہے ہیں؟ یا یوں سمجھو کہ یہ آخرت ہے، یہاں بیٹھ کر آخرت بنے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور آپ کے ساتھ رہ کر، تو اس آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے کام کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ نبی جی آپ ان کے لیے استغفار کر لیں۔ حضور کو تو اختیار تھا کہ جس کو چاہے اجازت دیں، جس کو چاہے اجازت نہ دیں۔ اب ان کے اجازت لے کر جانے سے اس محفل اور اس مجلس کی جو کچھ برکتیں ان کو کچھ کم ملی یا یہ کہ اس سے محروم ہوئے، نبی کی دعائے مغفرت سے
حضور کے استغفار سے ان کو تدارک ہو جائے گا، ریکوری ہو جائے گی۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ جمعہ کے دن خطبے کے وقت امام کی طرف سے ہاتھ سے اشارہ کر دینا بھی اجازت ہے۔ کوئی کام ہے، امام خطبے کے وقت تو بات نہیں کر سکتا کوئی، امام تو کر سکتا ہے، امام کچھ کہہ سکتا ہے۔ ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، خطبے میں ہی فرمایا کہ ابھی آ رہے، تو امام کا مسئلہ تو الگ ہے۔ اب امام کے ساتھ لوگ کسی اجتماعی کام کے لیے جمع ہو تو بغیر اجازت امام کے اجتماع کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ اب امام سے ایک اجازت لی، جب کوئی اجازت لینے جائے گا تو امام چاہے دے نہ دے۔ اگر اضطراری سبب پیدا ہو گیا تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو حاجت پیش آ گئی، شدید مرض لاحق ہو گیا، اور اگر کوئی مسجد میں عورت تھی اس کو حیض آ گیا، کوئی آدمی سویا تھا اس کو جنابت لاحق ہو گئی، تو یہ سب اجازت یہاں نہیں ہوگی، یہ اضطراری حالات ہیں۔ تفسیر گلدستہ تفاسیر میں ابو داؤد شریف کی ایک روایت نقل کی کہ جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں جاوے تو اہل مجلس کو سلام کر لے، اور جب وہاں سے آنا چاہے تو بھی سلام کر لیا کرے، اور آخر دفعہ کا سلام پہلی مرتبہ کے سلام سے کچھ کم نہیں ہے۔ یہ روایت یہاں پہ نقل کی ہے۔ سلام کرنا یہ بھی ایک قسم کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب یہ جا رہے ہیں۔ مقاتل ابن حبان فرماتے ہیں، یا مقاتل ابن حیان، جمعہ کے دن خطبے میں بیٹھے رہنا منافقوں پر بہت بھاری پڑتا تھا، اور مسجد میں آ جانے اور خطبہ شروع ہو جانے کے بعد کوئی شخص بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے نہیں جا سکتا تھا۔ جب کسی کو کوئی ضرورت ایسی پیش ہوتی تو اشارے سے آپ سے اجازت چاہتا، آپ اجازت دے دیتے۔ تو منافق کیا کرتا، آر ہی آر میں نظریں بچا کر سرک جاتا تھا۔ اب یہ خطبے کے اندر بات کرنا، ابن کثیر کا تو کہنا یہ ہے کہ اس سے خطبہ باطل ہو جاتا ہے، جمعہ باطل ہو جاتا ہے۔ خیر وہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ اجازت آج بھی لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اسی بات کو، ادب کو بتلایا۔ بڑے اور بزرگوں کا یہ ادب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی مجلسوں میں جائیں، ان سے استفادہ کریں اور ان کی اجازت سے ہی واپس آئیں۔ آج ہم لوگ اہل اللہ کی مجلسوں سے کیوں زیادہ استفادہ نہیں کر پاتے اور فیض کیوں نہیں حاصل کر پاتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آداب ہی معلوم نہیں ہے کہ ان اہل اللہ کی مجلس میں جانے کے آداب کیا ہیں، ان مشائخ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، ان اہل اللہ کے دلوں میں جگہ کیسے ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہی سمجھ رکھا ہے کہ مال و دولت سے ان کو خریدا جا سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ دولت رکھتے ہیں کہ جو مال و دولت سے خریدی نہیں جاتی۔ یہ تو تعظیم سے اور توقیر سے فیض ملتا ہے، ان لوگوں کا فیض ادب اور رسپیکٹ سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی باادب بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر آخر میں فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بعض مفسرین نے جیسے کہ رازی نے لکھا ہے کہ جو آپ سے اجازت لے رہے ہیں اپنے کسی کام کے لیے، وہی تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ مفسر ضحاک اور مقاتل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کیونکہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ مجھے گھر جانا ہے۔ آپ نے ان کو اجازت دی اور فرمایا کہ جاؤ، اللہ کی قسم آپ منافق نہیں ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا کہ جاؤ عمر، اللہ کی قسم آپ منافق نہیں ہیں، چونکہ یہ بات منافقوں کو بھی سنانا تھی۔
جب ان لوگوں نے یہ بات سنی تو کہا کہ ما بال محمد، اے محمد کو کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے صحابہ جب ان سے اجازت مانگتے تو وہ اجازت دے دیتے ہیں، اور ہم مانگتے ہیں تو ہم کو اجازت نہیں دیتے، ہمیں تو نہیں لگتا کہ یہ انصاف ہو رہا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی عمرے میں جانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور فرمایا کہ یا ابا حفص لا تنسنا من صالح دعائک، اے ابو حفص، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، اپنی دعا سے، اپنی اچھی نیک دعاؤں میں ہمیں مت بھولنا۔ خیر، تو ہو سکتا ہے ان کے بارے میں نازل ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ آپ جن کو چاہیں ان کو اجازت دیں اور پھر ان کے لیے استغفار کریں۔ استغفار کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ اصل تو اجازت نہیں لینا چاہیے تھا، جانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ حضور کی مجلس کو چھوڑ کر جاوے، اور اب جا ہی رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ نقصان ان کا ہوگا، جو فیض ملنا چاہے تھا حضور سے جدائی کا، تو استغفار کے ذریعے اس کی ریکوری ہو جائے گی۔ اور دوسری وجہ امام رازی نے یہ لکھی کہ یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا ان کے لیے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے آداب کو اختیار کیا، اللہ کے حکم کو پورا کیا اجازت لینے کا، تو کہا نبی ان کے لیے آپ استغفار کر دو۔ آگے کی آیت انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے، اور ہمیں بھی جو فیض ہے اہل اللہ کا وہ عطا فرمائے، ان کی مجالس کا کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب